السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی انتہائی دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو کہ بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اس وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت نے بڑی ترقی ہوئی، لیکن پھر اچانک وزیر بیمار پڑ گیا۔ بہت کچھ دوا علاج کروایا گیا لیکن وزیر صحت یاب نہ ہو سکا۔ تو بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی کہ اب انہیں ایسا وزیر نہ مل سکے گا۔ اسی پریشانی میں بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، آپ کے بعد میں وزیر کس کو بناؤں؟ بادشاہ کے یہ پوچھنے پر وزیر نے بادشاہ کو 3 پتلے دیے۔ تینوں پتلے ہر بات میں یکساں تھے، قد میں برابر تھے، موٹائی میں بھی برابر تھے اور رنگ بھی سب کے یکساں تھے۔ تینوں پتلوں کے ہاتھوں پیروں میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ کان ناک بھی سب کے ایک ہی طرح کے تھے، البتہ ان تینوں پتلوں کی آنکھیں نہیں تھیں۔ غرض بال برابر بھی تو کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا، تول میں بھی سب پتلے برابر تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ تینوں پتلے ہیں تو بالکل یکساں، لیکن تینوں میں ایک بڑا فرق ہے۔ جو آدمی اس فرق کو بتا دے اسی کو آپ اپنا وزیر بنائیے گا۔ اس کے بعد وزیر نے بادشاہ کے کان میں بتا دیا کہ ان تینوں پتلوں میں سب سے اچھا پتلا کون سا ہے اور دوسرے نمبر کا کون سا ہے اور سب سے خراب کون سا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے پتلے لے کر رکھ لیے۔ جب وزیر انتقال کر گئے تو بادشاہ نے تینوں پتلے ایک اونچے چبوترے پر رکھوا دیے اور ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جو آدمی ان تینوں میں اول، دوم اور سوم کا پتلا بتا دے گا اسے میں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ بادشاہ کا اعلان ہوا تو وزیر بننے کے لالچ میں لوگ دوڑ پڑے۔ لوگ آتے، پتلوں کو دیکھتے، پتلوں کی ناپ تول کرتے، رنگ و روپ جانچتے، لیکن کچھ فرق نہ پاتے تو پریشان ہو کر چلے جاتے۔ اس طرح بہت دن گزر گئے لیکن کوئی بھی پتلوں کو پرکھ نہ سکا۔ جو آ کر دیکھتا یہی کہتا کہ یہ تو بالکل یکساں ہیں، ان میں تو بال برابر بھی فرق نہیں۔ لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کا مرتبہ بڑھانا چاہتا ہے اسے سوجھ بوجھ دے دیتا ہے، اور پھر ایسا آدمی بڑی مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی ادھر آ نکلا۔ بادشاہ کا اعلان وہ بھی سن چکا تھا۔ اس نے پتلوں کو تولا، تینوں پتلے برابر وزن کے نکلے۔ اب اس نے انہیں ناپا، ہاتھ، پیر، کان، ناک وغیرہ سب کچھ ایک ایک کر کے ناپ ڈالا۔ ناپ میں بھی برابر پایا۔ رنگ و روپ جانچا تو اس میں بھی فرق نہ پایا۔ اس نے پتلوں کو رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر کیا فرق ہو سکتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک پتلے کے کان پر پڑی۔ پتلے کے کان میں ایک سوراخ تھا۔ اس نے دوسرے پتلوں کو دیکھا، ان کے کانوں میں بھی سوراخ تھا اور یہ سوراخ بھی برابر تھے۔ اب آدمی پریشان ہو گیا۔ وہ پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں منہ سے پھونکا اور پھر باری باری دوسرے اور تیسرے کے کان میں بھی پھونکا، اور اس کے بعد وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس نے پہرے داروں سے کہا، میں سمجھ گیا ہوں کہ ان پتلوں میں کیا فرق ہے۔ تم بادشاہ سے جا کر کہو کہ ایک آدمی آیا ہے، وہ بتائے گا کہ ان پتلوں میں سب سے زیادہ قیمتی اور اول نمبر کا پتلا کون سا ہے اور دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے اور تینوں میں سب سے زیادہ کم تر کون ہے۔ پہرے دار دوڑے دوڑے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جھٹ دربار لگانے کا حکم دیا اور اس آدمی کو بلا بھیجا۔ اب وہ آدمی اور وہ سنتری دربار کی طرف چلے۔ جب دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ان پتلوں کا فرق بتائے گا تو بہت سے لوگ بھی ساتھ چل پڑے۔ سپاہیوں نے اس آدمی اور پتلے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا، کیوں میاں، تم بتا سکتے ہو کہ ان پتلوں میں کیا فرق ہے؟ تو آدمی نے جواب دیا، جی بادشاہ سلامت، اگر اللہ نے چاہا تو میں نے جو کچھ سمجھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔
بادشاہ نے حکم دیا، اچھا تو بتاؤ۔ بادشاہ کا حکم پا کر اس آدمی نے ایک پتلا اٹھایا، اس کے کان میں زور سے پھونک ماری اور کہا، حضور یہ پتلا تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اگر اسے ہیروں سے بھی تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس پتلے میں ایسی کیا اچھائی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، دیکھیے حضور، میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو میری پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تو بھلا یہ کیا اچھائی کی بات ہوئی؟ آدمی نے کہا، حضور یہی تو قیمتی بات ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کہی جائے تو وہ پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا۔ حضور جو آدمی دوسرے کا بھید کسی سے نہیں کہتا وہ تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہوتا ہے، ایسے آدمی کی سب عزت کرتے ہیں۔ اچھے بادشاہ ایسے آدمی کو اپنا بھیدی بناتے ہیں اور بڑی سے بڑی تنخواہ دیتے ہیں۔ اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور پھر پوچھا، اچھا بتاؤ دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے؟ اس آدمی نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا تو اس کی پھونک اس کان سے ہوتی ہوئی دوسرے کان سے باہر نکل گئی۔ اب اس آدمی نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس کو کسی کام پر لگا دو تو بس کولو کے بیل کی طرح جتا رہتا ہے، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو وہی اس کے لیے بہت ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا بات ہے؟ اس آدمی نے تیسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا تو پھونک کان سے ہوتی ہوئی منہ سے نکل گئی۔ تب اس آدمی نے کہا، حضور یہ پتلا دو کوڑی کا بھی نہیں ہے، یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کہے تو جھٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے، جہاں کوئی بات سنتا ہے بس بے جانچے پرکھے ہر ایک سے کہتا رہتا ہے، ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے، اس کو اگر بھیدی بنا بھی دیا جائے تو وہ بھید کو چھپا نہیں سکتا اور پھر اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ دو بندوں کو آپس میں لڑوا بھی دیتا ہے، کسی کی عزت و آبرو کا اسے ذرا بھی دھیان نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت ہی خوش ہوا اور کہنے لگا، میاں یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ باتیں کیسے آ گئیں؟ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا، پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، لیکن تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس آدمی نے کہا، حضور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور جو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ باتیں میری سمجھ میں آئیں، تو حضور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی پتلوں کو جانچنے اور پرکھنے کے بعد پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی، اور پھر پتلوں کا بھید سمجھنا اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا۔ وہ کیا بات تھی؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس آدمی نے بتایا کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا، پھر اپنی کسی ضرورت سے کہیں بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام میں زیادہ وقت لگ گیا۔ پھر جب وہ اپنی ماں کے پاس گئے تو ماں نے کہا، اتنی دیر تک کہاں رہے؟ بتایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضروری کام سے بھیجا تھا۔ بولی، کیا ضروری کام تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک بھید ہے۔ ان کی ماں نے کہا، دیکھو پیارے بیٹے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھید ہے، کبھی کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنا کر اس آدمی نے بادشاہ سے کہا، حضور جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا بڑی قیمتی بات ہے اور بھید کا کھول دینا دو کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ نے میرے لیے ان پتلوں کو سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ مچ ان پتلوں میں یہی فرق تھا
اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے خوشی خوشی اس آدمی کو اپنا وزیر بنا لیا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔